اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ظہر کے بعد جو عورت قرآن مجید کی یہ صورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے مبارک وظیفے اور قرآنی راز پر مشتمل ہے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی مختصر زندگی گزار کر جنت الفردوس میں جائے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون، راحت، خوشی، دولت، عزت اور اللہ کے دیدار کی نعمت حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا ہر کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے جنت خرید سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، جنت یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اعمال بھی رکھ دیے جو بظاہر آسان لگتے ہیں لیکن ان کا ثواب بے حد عظیم ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کرنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے، دنیا میں جنتی کہلانا کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی القابات سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر کہلائے، کوئی بڑا بزنس مین ہو جائے یا کوئی حکمران کہلائے۔ لیکن سوچیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے بارے میں فرما دے کہ یہ جنتی ہے تو پھر اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا؟ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل یعنی نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کسی عورت کو دنیا میں ہی جنتی بنا دیتی ہے۔ جنتی عورت کی پہچان، ناظرین، جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے، جو نماز کی پابند ہو، پردے کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو۔ جنتی عورت اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات پر ضائع نہیں کرتی، بلکہ اپنے ہر لمحے کو اللہ کی یاد میں گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی سورت پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ اہل جنت لکھ دو۔ آپ سوچئے، دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے پڑوسی رشتہ داروں یا دوستوں میں جنتی کے لقب سے پہچانی جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کا وقت دنیا کے بیچ کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مصروفیات میں سب سے زیادہ الجھا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ یا بندی اس وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور قرآن کی تلاوت کرے، اس کا یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ خاص طور پر اگر عورت گھر کے کام کاج کے بعد تھوڑا وقت نکال کر یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ہر سورت میں نور ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے سورت یاسین کو دل قرآن کہا گیا ہے، سورت ملک و قبر کی عذاب سے نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے، سورت اخلاص کو پورے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ایسی ہی ایک سورت ہے جسے نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے عورت دنیا میں ہی جنتی کہلا سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو یہ آسان راستہ عطا فرمایا۔ عورت کے لیے یہ وظیفہ کیوں خاص ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام میں عورت کو بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، بہن کو عزت کا درجہ دیا گیا اور نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بتایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ بھی عورت کے لیے اسی لیے ہی خاص ہے تاکہ وہ دنیاوی مشقتوں، گھریلو ذمہ داریوں اور اولاد کی پرورش کے باوجود آسانی سے جنت کا راستہ حاصل کر سکے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل اور خوار کرے گا۔ ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بار گزیدہ حضرت سیدنا خالد بن میدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھانے والے کے لیے یہ صورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں کوئی بھی صورت پڑھ لے تو اس کی 2 آخری آیات چھوڑ دے، پھر دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو پیارے ناظرین، قرآن پاک کی صورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس صورت سے محبت کرنے والا، اس صورت کو پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر کے بعد قرآن کی یہ صورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے سنا، وہ بار بار اسی کو دہرا رہا تھا۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امیمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو تم میں جو نیک ہے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر ان کے شوہر آئیں گے، ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن عورت کا عمل 70 صدقین کے عمل کے برابر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں حوروں سے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت گناہ سے بچے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی ہو، بہت بچے پیدا کرنے والی ہو اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ خاوند جب اسے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے سر میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں بہت کم ملتی ہیں۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔
اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اسے منانے اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے گریز کرتی ہیں، محض اس لیے کہ ان کے حسن میں کمی آ جائے گی، یا وسائل کی کمی کا بہانہ کرتی ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت پر توکل کے منافی ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے، اور تمہارے بچوں کا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن خاوند کا حق متاثر نہ ہو، اس لیے ایسی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ عورت اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا اور عورتوں کو کثرت سے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے پوچھا کہ ان کے پاس زیور ہے، کیا وہ اپنے خاوند اور اولاد پر صدقہ کر سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک حق قرابت کا اور ایک صدقے کا۔ خاوند اگر غریب ہو تو بیوی کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ تاہم خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی کفالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ تو پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ ناظرین، قرآن کی یہ سورت اخلاص ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ آپ بھی جب بھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کر سوئیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ روزانہ سورت اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کے 300 دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ اور ناراضگی۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر آسان طریقے سے جنت حاصل کرنے کی بشارت دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو معمول بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی تلقین کریں، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس کا عادی بنائیں۔ دنیا فانی ہے، لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے، اس کے لیے دنیا میں ہی جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں 5 گانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے، اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔